پورا بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ مزید اور بھی نیتیں کر سکتے، با ادب بیٹھوں گا، سستی سے بچوں گا، اور کنسنٹریٹ جو ہے وہ میں بیان پر رکھنے کی کوشش کروں گا، ادھر ادھر توجہ نہیں رکھوں گا، دوسروں کو بھی ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ یوں اور بھی اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ آئیے ایک پہلے شارٹ سا بالکل مختصر واقعہ سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم ہم اس پر ہمارے ٹاپک پر بھی آتے اور اس سے میں کیا کیا سیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پر بھی جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک اللہ تبارک و تعالی کے ولیہ ہے، نام ہو سکتا ہے بہت ساروں نے سنا ہو، ان کے متعلق سن لیتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا، یہ 2 صدی ہجری کی مشہور ولیہ ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت رکھنے والی، خوف خدا میں رونے والی، عبادت گزار، شب بیدار خاتون تھی۔ آپ نے 50 سال ایسے گزارے کہ نہ بستر پر لیٹ کر آرام کیا، نہ تکیے پر سر رکھا۔ آپ کی خادمہ حضرت عبدہ بنت شوال رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہے، حضرت رابعہ رحمت اللہ تعالی علیہ ساری رات نماز میں مصروف رہتی، صبح فجر سے پہلے مصلی ہی پر لیٹ جاتی، پھر کچھ ہی دیر بعد گھبرا کر اٹھ جاتی اور خود سے کہتی، اے نفس، تو اس ناپائیدار دنیا میں کب تک سویا رہے گا؟ دنیا تو تنگی کا گھر ہے، پھر یہاں اتنی نیند کیوں؟ آج کچھ دیر جاگ لے، نیکیاں کما لے، قبر میں میٹھی نیند سو جانا، وہاں قیامت تک کوئی نہیں جگائے گا۔ عمل یہاں کر لے، آرام وہاں کرنا، پھر اٹھ کر عبادت میں مصروف ہو جاتی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ساری زندگی ایسے ہی گزار دی۔ اب ایک بار کیا ہوا کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، ایک رات سحری کے وقت میں نے کچھ تسبیحات پڑھی، پھر سو گئی۔ خواب میں دیکھا کہ ایک ہرا بھرا درخت پیڑ ہے جو اتنا بڑا اور حسین ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس پر 3 قسم کے پھل لگے تھے۔ میں نے دنیا میں ایسے پھل نہیں دیکھے۔ کچھ پھل سفید تھے، کچھ سرخ یعنی لال تھے، ریڈ تھے، اور کچھ زرد یعنی یلو تھے، اور سب اس درخت پر چاند سورج کی طرح چمک دمک رہے تھے۔ فرماتی ہے، مجھے وہ درخت بہت اچھا لگا۔ میں نے پوچھا، یہ کس کے لیے ہے؟ کسی کہنے والے نے کہا، یہ آپ کا ہے اور ان تسبیحات کا بدلہ ہے جو ابھی ابھی آپ نے پڑھی۔ فرماتی ہے، میں درخت کے ارد گرد گھومنے لگی تو دیکھا سنہری رنگ کے کچھ پھل زمین پر گرے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا، کاش یہ پھل بھی ان پھلوں کے ساتھ درخت پر موجود ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ جواب ملا، یہ وہیں لگے تھے۔ آپ تسبیح پر سوچنے لگی کہ گوندا ہوا آٹا خمیرہ ہو گیا ہے یا نہیں، اس وقت یہ پھل گر گئے۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جو ہم نے سنا، اب اس سے ہمیں سیکھنے کو بہت ساری چیزیں مل سکتی ہیں۔ ویسے جو سائنس اسٹوڈنٹ ہوں گے یا جنہوں نے کچھ تھوڑا اس طرف پڑھائی کی ہوگی، تو ایک اور ہم نے جو مطلب پہلے سے پڑھتے آتے کہ پیڑ پہ سے جب پھل نیچے گرتا ہے تو جس پر گرتا ہے وہ کچھ اور سوچتا تھا، لیکن دیکھیے اللہ والے کیسے، ان کی سوچ کیسے ہوا کرتی تھی، یعنی ان کی یہ سوچ بھی آخرت کے لیے، دنیا کے لیے نہیں تھی۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ اتنی عبادت گزار، دن رات یعنی ان کی پوری زندگی عبادت میں گزرتی تھی، یعنی فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی۔ اتنی ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی چھوٹی سی چیز ہوئی نا کہ ان کی صرف توجہ ہٹ گئی، پڑھنا جاری ہے، پڑھنا نہیں چھوڑا، صرف توجہ کہیں اور چلی گئی، اس پر سے یہ ہوا۔ اور آپ کو کتنا افسوس ہو رہا ہے اس پر کہ کاش میں نے اس وقت بھی وہ توجہ وہاں رکھی ہوتی۔ تو اس واقعے سے ایک اہم بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ان بزرگان دین کو ان کے وقت کی کتنی زیادہ اہمیت تھی۔